خلافت علی منہاج النبوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک جاری رہے گی۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام اسلام کا قائم فرمایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے اسی نظام کو آگے بڑھانا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک وہ نظام جاری رہا۔ جس طرح یہ نظام خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی، اسی طرح اس کا اٹھ جانا بھی ہمارے لیے ایک نعمت سے محرومی تھی۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ خلافت کچھ دیر تک موقوف رہے گی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس نظام کو قائم فرمائے گا۔ اچھا، دلائل النبوہ میں حضرت امام بیہقی یہ روایت لائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اے میرے اصحاب، اس وقت تم نبوت کے انوار و تجلیات میں ہو اور نبوت کے فیضان سے تم مستفید ہو رہے ہو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اللہ چاہے گا تو نبوت کو منقطع کر دے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، وہی بھی منقطع ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ پھر خلافت کا دور جاری ہوگا اور وہ خلافت اسی طریقے پر ہوگی جس طرح میں نے جو نظام قائم کر دیا ہے۔ پھر فرمایا جب تک اللہ چاہے گا اس نظام کو قائم رکھے گا، پھر وہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور زور زبردستی کا دور آئے گا۔ پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ نظام رہے گا، جب وہ بھی اٹھ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کچھ دیر کے لیے خلافت علی منہاج النبوہ جاری فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اس بات پر ہمارے محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کا مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس پر بھی ابن کثیر نے لکھا، فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کو جاری کیا، اور دوسرا شرف ان کا یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک میں یہ بات شامل ہے، جس وقت اسلام کے آثار منجمد ہو جائیں اور مندمل ہو جائیں اور ان پر گرد و غبار آ جائے، حوادثات زمانہ چھا جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کی ابتدا میں ایک بندہ ایسا ضرور قائم فرمائے گا جو دین حق اسلام کو اس کی اصل بنیادوں پر استوار کرے گا، جس کو ہم مجدد کہتے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس حدیث کے بھی پہلے مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مجدد وقت تھے، مجدد وقت ہے۔ پھر تیسرا ان کا اعزاز یہ ہے، یہ مجتہد بھی ہیں اور خلیفہ راشد بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح تعلیم و تربیت ہم ان کی جس وقت دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے والد نے صالح ابن کیسان کو لکھا، کہا میرے بیٹے کی نگہداشت اور نگرانی تمہارے ذمہ ہے، دیکھنا اس کی تربیت کرنی ہے تم نے۔ ایک روز جب نماز سے تاخیر ہو گئی، آئے تو استاد نے پوچھا، کہا کہ آپ نماز سے لیٹ ہوئے ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ میری خادمہ جو ہے میرے بال سنوار رہی تھی، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی آتے ہوئے۔ تو کہا کیا تمہیں نماز سے زیادہ اپنے بالوں کی پرواہ ہے؟ تم نماز پر ترجیح دیتے ہو اس کو؟ تو فوراً ان کے والد کو خط لکھا، کہا تمہارے بیٹے کا حال یہ ہے اس وقت۔ تو والد نے دوبارہ جواباً لکھا، کہا اس کے بال جو ہے وہ منڈوا دیے جائیں۔ تو دوبارہ مسجد نبوی شریف میں جس وقت حاضر ہوئے تو اس وقت سر پر بال نہیں تھے۔ یعنی نماز پر ترجیح ہر شے کو ہوتی ہے۔